الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ قاری محمد اشتیاق صاحب، آپ نے تلاوت قرآن کریم پیش کی۔ ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ جی عابدی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 11 تاریخ، یعنی ہم گویا دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے، پہلے عشرے کا معلوم بھی نہیں ہوا، لیکن بہر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس نے پوری دنیا کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور وہ ہمیں محسوس بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو ماہ مبارک رمضان سے ایک روحانی کیف حاصل کر رہے ہیں اور اس مہینے میں اس طرح سے داخل ہیں کہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، انہیں یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع، روزانہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آتے ہیں، ہماری ریسرچ ٹیم جو موضوع سلیکٹ کرتی ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ماہ رمضان سے اس کا تعلق ہو، قرآن سے تعلق ہو، ہماری زندگیوں سے تعلق ہو۔ رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں ایک سے زیادہ مرتبہ ایک حکم دیا، ایک بات کہی مسلمانوں سے
کہ اور بڑی مشہور آیات ہیں یہ قرآن میں کہ صبر اور صلات سے یعنی صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو۔ اب خداوند قدوس خود فرما رہا ہے، جو خالق کائنات ہے، مسبب الاسباب ہے، ہر چیز اس نے ہر چیز کا خالق ہے، لیکن ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اور ظاہر ہے مدد اسی وقت طلب کی جاتی ہے جب انسان میں یا کسی بھی چیز میں کوئی کمی ہو اور وہ اس کو دور کرنا چاہتا ہو، کوئی مشکل ہو۔ بالکل صحیح آپ نے کہا۔ تو اس قرآنی اس الہی حکم کی بابت ہم بات کریں گے کہ اس حکم سے مراد کیا ہے اور پھر ہم عملی طور پر کیسے سر انجام دیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ہمارے ملک کے بہت معروف اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، اور معارف دینی کو بہت پریکٹیکل انداز میں سمجھاتے ہیں۔ بہت سے چینلز پہ تشریف لاتے ہیں، لیکن سچ ٹی وی پر آپ کا خصوصی کرم ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب موجود ہیں۔ آپ ہمارے ملک کے نامور خطیب اور نامور عالم دین ہیں۔ ایک بہت بڑی درسگاہ میں آپ پڑھاتے رہے ہیں، امام جمعہ و جماعت ہیں، اور اتحاد بین المسلمین کے لیے آپ کی خاص کاوشیں ہوتی ہیں اپنے خطابات میں آپ۔ تو ہم دونوں مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کی فیلڈ ہے، ہم سوال کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا اہم الہی حکم جو میں جب اس کے ترجمے کو دیکھتا ہوں تو یہ حکم کے طور پہ مجھے نظر آتا ہے کہ ایسا کرو، کوئی صرف مشورہ نہیں ہے کہ جب بھی مشکل ہو، یعنی مفہوم اس کا یہی بنتا ہے جب بھی مشکل ہو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اس کے مفہوم اب دونوں علماء سے جاننا چاہیں گے، پہلے آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عبدی صاحب آپ اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے مغفرت کے عشرے میں بھی، ظاہر ہے اس سے پہلے بھی آپ نے رحمت کے عشرے میں بھی کیا ہوگا، بڑے متنوع موضوعات اور بڑے ایک اچھوتے ان کے گرد حالے اور پہلو جو ہیں ان کو آپ ٹچ کرتے ہیں۔ اور یہ جس آیہ کریمہ کو آپ نے لیا ہے قرآن کریم میں سے، یہ ایسی ایک آیہ کریمہ ہے کہ جس کا تعلق جو ہے ہر بندے کی عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ بالکل صحیح۔ اب اس میں تین چیزیں بڑی واضح ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 145 ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر اور شکر کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد معاً اللہ تعالیٰ نے صبر کی بات کی اور نماز کی بات کی۔ بالکل۔ اور اس سے پہلے جو لفظ ہے میں پہلے اس پہ بولنا چاہوں گا، استعینوا۔ یہ تقریباً قرآن کریم میں اسی مادہ کے ساتھ 10 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی ہے کہ طلب العون، کہ مدد طلب کرنا۔ اب ایک بندہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حضور اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں اپنی ہیومن کیپیسٹی میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تمام چیزوں کو کاؤنٹر کر سکوں، تو مجھے چاہے تو عقیدے کی مضبوطی چاہیے، یا عمل کی جو ہے وہ صلابت چاہیے، یا معاملات کے اندر مجھے حسن نیت چاہیے، یا اخلاقیات کا مجھے عروج چاہیے۔ کوئی بھی پہلو ہو دین کا، اس میں استعانت الہی کے بغیر ایک بندہ خود پرے کاہے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، ایک تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلی جو سورہ ہے سورہ فاتحہ، اسی میں یہ لفظ بالکل ایسے استعمال ہوا، اسی میں استعمال۔ اس طرح تقریباً 10 مقامات ہیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ اب یہ مدد طلب کرنا گویا کہ بندہ پہلے ہی اعتراف کر رہا ہے اپنے عجز اور کم مائگی کا۔ اچھا یہ نہیں کہ بندے کو ہر جگہ پہ عجز اور کم مائگی کی بات کی گئی ہے، ادروائز بندے کو 750 مرتبہ قرآن نے ہی تفکر و تدبر کی بھی دعوت دی ہے، لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جاتا ہے تو وہاں وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ ڈیلیگیٹڈ ہے، وہ عطائی ہے۔ اصل میں ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور استعینوا یہ اللہ تعالیٰ وہ امر اور وزڈم بتا رہا ہے کہ تم اگر یہ مجھ سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو نا تو زبانی جمع تفریق سے نہیں ہوگی، اس کے لیے 2 چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ ایک اس کے اندر جو ہے صبر آپ کو لینا ہوگا، اور دوسرا آپ کو نماز لینی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں اس میں بھی بڑے عمدگی کے ساتھ پہلو عرفاء نے بیان کیے ہیں کہ صبر کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے اور انر پرسنالٹی باطن کے ساتھ ہے۔ بالکل۔ اور نماز کی بات کی جائے تو اس کے لیے دن میں 5 مرتبہ ہم تگ و دو کرتے ہیں،
اور اس کا تعلق ہمارے بدن اور ظاہر کے ساتھ ہے. تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ایک انٹرنل ڈرائیور ہے اور ایک ایکسٹرنل ایک انسان کی پرسنالٹی کو مینج کرنے کا ڈرائیور ہے. ان دونوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو ان کے ذریعے ہم قرب خداوندی لے سکتے ہیں. اب صبر جو ہے نا یہ کیسے ہوتا ہے کہ اللہم افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ڈال دے صبر ہمارے اندر. یہ صبر جو ہوتا ہے نا یہ اللہ کی عطا کے ساتھ صاحب عظیمت لوگوں کو ملتا ہے. اور دوسری بات آ جاتی ہے نماز کی، تو نماز جو ہے یہ بندے کو اس قابل کرتی ہے تفکر تدبر، کبھی کھڑے ہو کے، کبھی جھک کے، کبھی گر کے، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اس کو منانے کے مختلف انداز اپنا رہے ہیں. اور عابدی صاحب میں اگر کہوں کہ اس کی عملی تعبیر کہ جنہوں نے سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے صبر کر کے اپنا سر تن سے جدا کر دیا تو وہ مولا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ اس کی اعلیٰ ترین مثال ہیں کہ جنہوں نے اس باطل کے مقابلے کے اندر استعینوا بالصبر والصلاۃ کی عملی تعبیر ہمارے سامنے پیش کی اور دنیا کو بتا دیا کہ حقیقی تفسیر کیا. جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ اگر اللہ سے ہم نے مدد طلب کرنی ہے اور ظاہر اللہ ہی مختار کل ہے تو کچھ چیزیں اڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں، اور ان میں جو واضح دو چیزیں ہیں وہ صبر اور نماز ہے. فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت بیان کیا ہے. اس کا تعلق یعنی ظاہراً صرف صبر اور نماز کے ساتھ ہی نہیں ہے، اس کا تعلق گہرا اطاعت کے ساتھ بھی ہے. بے شک. اور اطاعت کا تعلق معرفت کے ساتھ ہے. سب سے پہلے اللہ کی معرفت جو رکھے گا وہ اطاعت کے دروازے پر سر تسلیم خم کرے گا تو اس کا ایک مظہر ہونا چاہیے، کیونکہ ایک چیز ہے اعتقاد جس کا تعلق دل سے ہے، اور ایک ہے ارتباط رابطہ جس کا تعلق اعمال ظاہری سے ہے. تو یعنی اس عبادت کے ذریعے اور صبر کے ذریعے انسان رب ذوالجلال کے سامنے سر تسلیم جب خم کرتا ہے تو رنگ بندگی اجاگر ہو جاتی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی بندگی کے جو آیت قرآن مجید میں متعدد آئی ہیں، اور یہی صبر کے بارے میں تقریباً 100 کے قریب مختلف صیغوں میں مختلف تعبیرات میں، اور نماز کے بارے میں 100 سے زیادہ ذکر آیا ہے. اور ہماری زندگی کے اوپر اس کے اثرات کا جو آپ نے فرمایا کہ ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ متصل کریں گے، اس کو یہیں سے جوڑیں گے. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ابھی ہمارے کچن سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے لذت افطار، آئیے وہ دیکھتے ہیں. السلام علیکم. لذت رمضان وتھ شیف اسد میں ہوں شیف اسد. اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور مزے کے افطار کی ریسپی سیکھ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، اس کے لیے آپ پسند بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میں نے جیسے تقریباً روز آپ سے بات ہوتی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لذت وتھ اسد کا جو FB پیج ہے، فیس بک کا پیج ہے، وہاں آ کے آپ اپنی ریکویسٹ بھی دے سکتے ہیں، اور جو ریسپی اگر آپ نے ٹرائی کی ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ وہ ریسپی آپ کو کیسی لگی. بہت سارے لوگوں نے پیازی جو ہم نے بنائے تھے پکوڑے وہ بہت پسند کیے، اور پیازو ان کو کہا جاتا ہے پیازو. بیسکلی یہ ہماری جو آپ کہہ لیں کہ بہت ساری کمیونٹیز ہیں، اس میں ایک بہاری کمیونٹی جو ہے یہ ان کی اسپیشل ریسپی ہے. پیازو کہا جاتا ہے جس میں صرف پیاز اور بیسن کے ساتھ ہم پکوڑے بناتے ہیں. تو میں نے آپ کو سکھائی، آپ نے بنائی، بہت پسند آئی، اس کے لیے بہت شکریہ. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم بیسن کو گھول کے اس میں پیاز ڈال دیتے تھے اور پھر وہ کرسپی نہیں ہوتے تھے. تو آپ نے یہ طریقہ بتایا. بالکل میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ تمام میتھڈ آپ کے ساتھ بتائے جائیں کہ جو جس چیز سے وہ بالکل پرفیکٹ بنتی ہے چیز. تو آج کی جو ریسپی ہے وہ بھی کچھ اس طرح کی ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کو اس کا فلیور سمجھ نہیں آتا کہ اس کا فلیور بہت ہی سمپل ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کس طرح سے بنائی گئی ہے اور اس میں ایک الگ سا فلیور کس چیز کا آ رہا ہے. وہ ہے جناب کریم فروٹ چاٹ. کریمی فروٹ چاٹ بہت ایک کراچی میں تو اسپیشلی بہت ساری جگہوں کی بہت فیمس ہے، اور ایک طارق روڈ پہ سگنل کے پاس وہاں کریم چاٹ والے ہیں، وہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور 12 مہینے وہاں پہ وہ ہوتے ہیں اور بہت مزیدار چاٹ ہوتی ہے. تو وہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہے. بہت سمپل، کچھ بھی نہیں ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ ان کی جو ریسپی ہے یا کریم چاٹ کی جو ریسپی ہے اس میں کچھ نہیں ہے.
بہت سمپل ہے. اچھا یہی کریم چاٹ اگر ہم بات کر رہے ہیں لاہور کی, اسلام آباد کی, پنجاب سائڈ کی, تو وہاں یہ اور رچ ہوتی ہے. رچ کس طرح سے ہوتی ہے, اس میں جو ہے اس وقت تو میں جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے فروٹ, کریم اور چینی یہ چیزیں ڈالیں گے, لیکن وہاں پر اس میں اگین ان چیزوں کے ساتھ نٹس ڈالے جاتے ہیں جس میں کاجو, بادام, پستہ وغیرہ بھی ڈالا جاتا ہے. اور پھر جو ہم زردے میں اشرفیاں ڈالتے ہیں وہ اشرفیاں بھی اس میں ڈالی جاتی ہیں. تو کافی رچ اس کو کریم چاٹ کو کر دیا جاتا ہے. اور وہاں پر نارملی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کریم چاٹ ہے یا فروٹ چاٹ ہے یہ عموماً چھوٹی موٹی تقریبات میں جیسے منگنی, ماہیوں, مہندی, شادی اس میں بھی رکھی جاتی ہے اور وہاں بہت زیادہ چلتی ہے یہ کریم چاٹ. اور آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, میں اس وقت بنا رہا ہوں جو ہماری کراچی کی جو خاص مشہور ہے وہ اس کے کس طرح سے بنائیں گے, کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ دیکھ لیں. اچھا جی, فروٹس آپ کی چوائس ہے. میں اس میں ڈال رہا ہوں خربوزہ, چیکو ہم یوز کریں گے, سیب کا استعمال ہوگا اور کیلوں کا استعمال ہوگا. اچھا یہاں پر ایک ٹپ بھی بتاتے چلوں, کیلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر سے میں نے اس کو اوپر ریپ کیا ہوا ہے. تو یہ ریپ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ کیلے, اب ہوتا یہ ہے کہ روزانہ فروٹ خریدنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو ایک ساتھ لے لیتے ہیں, 2-3 دن چل جاتے ہیں. لیکن کیلے, اب گرمی کراچی میں تو خاصی گرمی ہو گئی ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کیلے نرم پڑ جاتے ہیں, بالکل نرم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کسی کھانے کے قابل نہیں. یا تو پھر آپ اس کو بریڈ بنا لیں, اس میں مکسچر میں ڈال کے بریڈ بنا لیں یا کچھ. تو اس کو ذرا صحیح رکھنے کے لیے, سیف رکھنے کے لیے, یہ جو اس کے اوپر کی جو آپ کہہ لیں جس سے کیلے جوائنٹ ہوتے ہیں اس کو آپ اس طرح سے ریپ کر دیں. اس طرح سے ریپ کرنے کے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو کیلے ہیں وہ نرم نہیں پڑتے. اوپر سے تو وہ تھوڑے سے بلیکش ہوں گے, اس کا اسکن بلیکش ہو جائے گا, لیکن اندر سے یہ بالکل فریش ہوں گے. اب میں یہاں پہ کاٹوں گا, پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بالکل پرفیکٹ یہ چیز نکلے گی. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے کیلوں کو ہم تھوڑا سا اینڈ میں ڈالیں گے, کٹ کریں گے. یہاں پر ہم ملن کو ڈال دیتے ہیں, کٹ کر لیتے ہیں. اب آپ کی, جیسے میں نے کہا کہ چوائس آپ کی ہے کہ آپ اس میں کیا کیا چیزیں یوز کرنا چاہتے ہیں, اور وہ سارے فروٹس جو ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں. اچھا اس میں مزید آپ اسٹرابری ڈالنا چاہیں اسٹرابری ڈال سکتے ہیں, کیوی ڈالنا چاہیں, جو بھی آپ کے پاس فروٹ اویلیبل ہے وہ ڈال لیں. لیکن نارملی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت میں فروٹ ڈال رہا ہوں یہ فروٹ ایسے ہیں جو خراب نہیں ہوتے اور آپ کی جو چاٹ ہے وہ ذرا تھوڑی دیر تک چلتی ہے. اور اب اس کو آپ نے فروٹ چاٹ جو ہم بنا رہے ہیں کریم والی, اس میں آپ نے اس کو تھوڑا سا بڑا کاٹنا ہوتا ہے. اچھا نارمل فروٹ چاٹ کی اگر ہم بات کریں جو ہر گھر میں بنتی ہے, اس میں جو چاپنگ ہوتی ہے فروٹس کی وہ ہوتی ہے تھوڑی سی باریک باریک. لیکن اس فروٹ چاٹ میں جو ہے اس کی جو چاپنگ ہے ہمارے فروٹس کی وہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کتنی موٹی ہوتی ہے وہ اب آپ دیکھتے جائیں گے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ملن, اس کے ساتھ سیب اور چیکو ہمارے پاس موجود ہے. چیکو کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے کیلا. اچھا ایک چیز اور, بہت سارے لوگ اس میں امرود ڈال دیتے ہیں. نہیں, امرود چاہے یہ والی ہو فروٹ چاٹ کریم والی ہو یا پھر سادی فروٹ چاٹ ہو, آپ نے امرود کا استعمال نہیں کرنا. اس کا ریزن کیا ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ امرود جب آپ کسی چیز میں ڈالتے ہیں تو پھر امرود کا فلیور, اس کی خوشبو کافی اسٹرانگ ہوتی ہے, تو وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے سارے فلیورز پر. سارے فروٹس کے جو ذائقہ ہے وہ پھر آپ کو نہیں آئے گا. اسی طرح جیسے آم ہے, آم کو جیسے کسی بھی چیز میں ڈالتے ہیں آپ فروٹس وغیرہ میں تو پھر وہ آم کا ہی ذائقہ آتا ہے, باقی ساری چیزوں کا ذائقہ جو ہے وہ اتنا نہیں آتا. تو یہ چیز تھوڑا سا آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے, خیال رکھنا ہے. اور کٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے, تو یہاں پر بس آپ نے دیکھنا ہے. میں اب اس کو چھیل کے آپ کو کٹنگ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے, تھوڑے سے بڑے سائزز میں. اچھا فروٹ سلاد کی اگر ہم بات کریں تو فروٹ سلاد کی جو کٹنگ ہے وہ تھوڑی اور بڑی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو ہم نے ایز اے فروٹ کو ہم صرف کاٹ کے مکس کر کے باؤل میں رکھتے ہیں تاکہ, اور یا کوئی نہ کوئی اس کے اوپر سیرپ ڈال دیتے ہیں, جیسے لیمن یا اورنج کا شوگر کے ساتھ سیرپ بنا کے وہ ڈال دیتے ہیں, یا پھر بالکل سمپل رکھا جاتا ہے. 5 اسٹار ہوٹل میں آپ جائیں اگر بوفے وغیرہ میں, تو وہاں فریش فروٹس کٹے ہوئے ایک سیلڈ باؤل ضرور ہوتا ہے. چلیے یہ ساتھ ہی ساتھ باتوں باتوں میں ہمارے پاس یہ کٹنگ بھی ہو گئی. اب اس کو آپ دیکھیں اتنے بڑے ہم نے اس کے چنکس کرنے ہیں.
ठीक है। ये देखें इतने बड़े बड़े हमने इसके मिलन के चंक्स कर लेने हैं, ठीक है। और इसको हमने फ्रूट सलाद में जब हम करते हैं तो ये और बड़े होते हैं। फ्रूट सलाद में तकरीबन इसको इतने बड़े चंक्स रखते हैं, लेकिन अब अभी हम जो क्रीम सैलेड बना रहे हैं उसके लिए हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये आपने रेडी कर लिए और साथ ही इसी तरह इसी साइज़ के अब आपने सेब को भी कट करना है, चीकू को भी कट करना है। अच्छा, चीकू बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी छिलका उतार के, नहीं, चीकू को ज़रूरी नहीं है, आप उतारना चाहें छिलका उतार लें, नहीं उतारना चाहें तो ना उतारें, ठीक है। मैं अमूमन बग़ैर छिलके के साथ ही बनाता हूँ और मैं खाता भी इसी तरह हूँ। अगर आपने चीकू हम खाते हैं तो सिंपली, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नहीं वो छिलका उतार के, तो ज़रूरत नहीं है छिलका उतारने की, आप सिंपल इसी तरह इसको खाइए, ठीक है। और चलें ये देखें इस तरह से हमने चीकू। अच्छा, चीकू इसके लिए चाट के लिए बस आपने ये ध्यान में रखना है जो भी आप फ्रूट्स ले रहे हैं वो ज़रा नरम ना हो, ठीक है ना। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि वो बिल्कुल नरम ना हो। ये देखें इस तरह से, और बड़े बड़े। और चलिए जी, साथ ही साथ हमारे पास फ्रूट्स कटिंग हो रही है, मैं सेब भी कट कर रहा हूँ और उसके बाद केले हम कट करते हैं। ब्रेक का एक टाइम आ चुका है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप कह लें कि जो कटिंग है उसी में सारा टाइम हमारा लगता है, अदरवाइज़ रेसिपी तो बहुत ही आसान है। क्या है, कैसे है, सब आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास चीकू मिलन हमने कट कर लिया था। अब बारी है हमारे सेब की। और अगेन बहुत सारे घरों में सेब को छिलका उतार के पसंद किया जाता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सेब जो है बिना छिलके के उसका जो फ्लेवर है ना, मज़ा नहीं आता, वो बिल्कुल ही नॉर्मल वर्ड्स में हम कहते हैं वो बहुत ही फुसफुसा सा हो जाता है। तो वो छिलका जो है ना उसका ज़रूरी है। ये मेरा एक ओपिनियन है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सेब का छिलका हज़म नहीं होता। तो अब आपके घर में जिस तरह से खाया जाता है या पसंद किया जाता है, आपने बिल्कुल इसको उसी तरह से कट करना है, ठीक है। उसी तरह से अपने फ्रूट्स जो हम बना रहे हैं क्रीम चाट, उसमें आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके भी आपने देखिए पीसेस हमने काफ़ी सेब के भी हमने बड़े बड़े पीसेस रखे हैं, ठीक है। इसी तरह केले जो है उसको कट करना शुरू करें। केले हम बिल्कुल एंड में डालते हैं। और ये क्रीम चाट ऐसी है कि आप इसको दोपहर में, शाम में भी बना के रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि सारे फ्रूट्स के ऊपर क्रीम जो है वो आ जाएगी। अच्छा, अब ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया है, अंदर से आप देखें कितने फ्रेश हैं केले। और सिर्फ ये आप कह लें कि ये जो टिप है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है कि आप जिसके साथ ये अटैच होते हैं उसको आपने कवर कर देना है, ठीक है। बहुत सारे लोग फ्रिज में भी रखते हैं तो उससे क्या होता है कि वो ऊपर से बिल्कुल उनकी जो शक्ल है, शेप है, काली हो जाती है, और लेकिन अंदर से कुछ बेहतर रहते हैं। लेकिन ये वाली जो टिप है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देखें बिल्कुल अंदर से फ्रेश निकल रहे हैं और ऊपर से थोड़े से आप देखें ये ब्लैक होना सेब, उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे खरबूजा, तकरीबन 1 अदद खरबूजे के साथ ही हम इसमें यूज़ किया हमने चीकू, तकरीबन 5 से 6 अदद, ठीक है। 5 से 6 अदद हमने चीकू यूज़ किए हैं। और उसके बाद जो है इन सारी चीज़ों को हमने कट किया। कट करने के साथ ही हमने इसको क्या किया, बस बाउल में डाल दिया
اور اب ہم کریم میں ایڈ کریں گے کیا چیز جس کا بہت ڈفرینٹ سا فلیور آتا ہے، جو آپ لوگ پوچھتے ہیں، جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا ہے، وہ اب میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، بس یہ ہم نے فائنل سیب جو ہے اس کو ذرا سا فائنل کر لیں. اب ہمارے پاس یہ کریم موجود ہے، پیکٹ کی کریم ہے. ٹھیک ہے، ٹیٹرا پیک کی کریم ہے، اور اس کریم میں ہم ڈالیں گے 175 ml، یعنی کہ ایک پیکٹ کریم ہے، اس میں ہم ڈال رہے ہیں تقریباً آدھا کپ کے قریب پسی ہوئی چینی. آدھا کپ پسی ہوئی چینی، بہت تھوڑا سا، تقریباً 2-3 کھانے کے چمچ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے. تھوڑا سا پانی. ٹھیک ہے، پانی کے ساتھ ہی اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں دال چینی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کیا. اب اس میں جو ڈفرینٹ فلیور آتا ہے وہ کس چیز کا آتا ہے؟ وہ آتا ہے دال چینی کا. دال چینی پاؤڈر ہم نے لینا ہے. تیار. طارق روڈ کی بہت فیمس اور بہت سارے اور جگہوں کی بھی جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو بالکل سیم یہی فلیورز ملے گا انشاءاللہ. اور اس کو آپ ٹرائی کیجئے گا، ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ چاٹ کی ریسپی کیسی لگی. اب اس میں آپ کی چوائس ہے، کشمش ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں، کاجو بادام پستہ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں. جو جیسے میں نے بتایا پنجاب میں بیسکلی یہ ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں، تو آپ بالکل ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. تو چلیے جی، کچھ ریسپیز آپ کہہ لیں کہ شارٹ ہوتی ہیں لیکن اس میں ٹائم ذرا زیادہ آتا ہے. تو چلیے جی، آج کی ہماری افطاری کی ریسپی ہو گئی تیار. اب اس کے اوپر تھوڑا سا اس طرح سے دال چینی کو اسپرنکل کر دیں. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کر لیں گے فائنل. چلیے جی، آج کی ریسپی فائنل ہو گئی، اور اب میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل صبح سحری میں ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی آپ جی، وقفے سے قبل جناب مرزا محمد حسین صابری صاحب جی جی صبر اور نماز کے بابت گفتگو فرما رہے تھے. جی، عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگی سے صبر و نماز کے تعلقات کے بارے میں سورہ معارج میں آیت نمبر 19 کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا. سبحان اللہ. کہ انسان کی نفسیاتی جذباتی حالات، اور یعنی خاص کر آج کل کے دور میں سیاست و اقتصاد اور حالات کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے، ٹینشن کا شکار ہے، اور بہت ہی پریشانی داخلی بھی خارجی بھی وغیرہ.
اس کا بہترین علاج اللہ تعالیٰ نے نماز کی صورت میں بتایا کہ ایک گروہ ہے جو اس ڈپریشن سے بھی آزاد ہے اور ٹینشن سے بھی آزاد ہے، الا المصلین، کون لوگ الذین فی صلاتہم دائمون، جو ایسا نہ ہو کہ کبھی پڑھتے ہوں کبھی نہیں پڑھتے ہوں، بلکہ ہمیشہ نماز کو وقت دیتے ہوں اور اہمیت کے ساتھ۔ جب آپ سجدے میں جا کر یہی کہتے ہیں ربی لک سجدت ذلیلا خاشعا ذلیلا، اس کے بعد یہ سارا ٹینشن ختم ہے، دنیا ادھر ادھر ہو جائے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اللہ کرے کہ یہ ذوق، یہ شوق، یہ معرفت عبادت کے بارے میں، جیسا سیرت پیغمبر اسلام علیہ السلام میں تھا کہ 83 جنگیں لڑی ہیں، اور لشکر تیار کرنا، زخموں کے مسائل، انٹرنیشنل مسائل، سفراء کے مسائل، غریبوں کے، جب یہ پریشانی عروج پہ جاتی تھی تو حضرت بلال سے فرماتے تھے ارحنا یا بلال، ہاں کہ اذان دیجئے، رب ذوالجلال کی طرف جانے کا موقع دیجئے کہ ان مصیبتوں سے ہمیں راحت کیجئے، اسے راحتی فرماتے تھے۔ اور پیاسا پانی پی کے سیراب ہو سکتا ہے، لیکن میں نماز کے اس سرچشمہ آب حیات سے کبھی سیراب نہیں ہو سکتا ہوں۔ انہی کی سیرت ہے پیغمبر اسلام علیہ السلام کی کہ مشکلات کے باوجود ایک لمحہ بھی عبادت سے اور راز و نیات سے اور مناجات سے کم نہیں فرماتے تھے۔ تو ایسا ماحول آپ ہی کے توسط سے انشاءاللہ، علماء کرام کے توسط سے ایسا ماحول ہو کہ نئی نسل اس چیز کی طرف آگے بڑھے، جتنی مشکلات بڑھتی ہیں انشاءاللہ سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ زندگی سبحان اللہ۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن شاہ صاحب، میرے سامنے کافی کی ایک روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ حضرت علی علیہ السلام کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو اٹھ کر نماز پڑھ لیتے اور اس آیت وہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر اور صلاۃ جو ہمارا موضوع کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ میں نے اس لیے باقاعدہ حوالہ دے کے پڑھی کہ جن ہستیوں سے ہم خود، کیونکہ وہ اللہ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے کرتے ہیں، مدد تو اللہ ہی سے طلب کرتے ہیں، تو وہ خود بھی نماز کا وسیلہ اور اس آیت کے وسیلے کو اختیار کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ بنیادی تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے سے چاہتا ہے کہ جب بھی مصیبت ہو، جب بھی مشکل ہو، جب بھی کہیں کوئی کمی محسوس ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور سہارا لیں صبر اور نماز کا۔ محترم عابدی صاحب، اس میں کیونکہ یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ آپ سمجھیں کہ ایک موضوع ہے، ٹائٹل ہے، ذرا اس کے بعد آگے ہم چلیں تو کن چیزوں پہ صبر کی بات ہے؟ 5 قسم کے امتحانات آگے بتائے گئے ہیں، بالکل، کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جو ہم میں سے کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نا، ان 5 مراحل میں سے جتنے امتحانات ہیں کسی نہ کسی سے ضرور گزر رہا ہوتا ہے، اور ان سے گزرتے ہوئے بندہ جب صبر کا دامن تھام کے رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ شور اور وویلا نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یا اللہ کے لیے ہی ہے۔ اب آپ اس کے اندر دیکھیں تو بڑی بات ہمارے سامنے واضح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل سنن ابی داؤد میں موجود ہے، حضرت حذیفہ راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی نبی پاک کو مشکل مہمات پیش آتی تھی تو آپ نماز کا سہارا لیا کرتے تھے، بلکہ آپ یہ نماز کے سارے فلیور دیکھ لیں، چاند اپنے پیٹرن سے ہٹ جائے، سورج ہٹ جائے، صلاۃ الکسوف اور خسوف ہے، بالکل، ماضی میں آپ کے گناہ تنگ کرنا شروع کر دیں تو صلاۃ التوبہ ہے، اور حال میں معاملات خرابی کی طرف جائیں صلاۃ الحاجہ ہے، فیوچر بلرڈ ہو جائے، چیزیں صحیح آپ کو ڈیسیژن یو آر انیبل ٹو ٹیک اینی ڈیسیژن، تو اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ الاستخارہ، آقا کریم نے پوری دعا دی ہے۔ تو یہ نمازوں کا پورا جو فلیور ہے، پھر جب دنیا سے آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت صلاۃ الجنازہ کے ذریعے دعائیں دے کر آپ کو رخصت کیا جاتا ہے، اور وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، آگے جو سوالات اور یہ مرحلے آنے ہیں تو اس میں جتنی بھی دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں خیر کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہماری زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، چاہے یہ حیات مستعار ہو یا ممات کے لمحات ہوں، ہر جگہ پہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ رکھا ہے، اور نماز جو بھی آپ پڑھتے ہیں
اس میں آپ یہی کہتے ہیں خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے. تو اللہ جل مجدہ مرکز ہے. اگر آپ کافی کی بھی جو روایت سنا رہے ہیں یہی بات ہے کہ آگے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ان نمازوں پہ رہتے ہیں نا پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں والا ان سالنی لأوتینہ، وہ سوال کر دیں تو میں ضرور بر ضرور انہیں عطا کرتا ہوں. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشاؤ کار کیا ساز. بات ہے، کیا خوبصورت اقبال کا شعر. جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب، ہم دیکھتے ہیں جیسے میں نے مولا علی کی ایک روایت تو امام جعفر صادق علیہ السلام کیا، مولا علی کا جو وصف بیان کیا، اور ایک خود رسول پاک کا قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دیا. یہ نماز مصیبت کے وقت ہمیں قوت دیتی ہے، یعنی وہ ایک لامحدود ہستی سے ہمیں جوڑ دیتی ہے. اب جب اس لامحدود ہستی سے ہم جڑ جاتے ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں تو جو بھی مصیبت ہوگی وہ محدود ہوگی. تو یہ ایک احساس انسان کو حاصل ہو جائے، نماز اس طریقے سے پڑھیں، یہ کمال ہوگا ہمارے لیے. اس کیفیت کو کیسے حاصل کریں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب نماز کے وقت جب یہ سوچ رہا ہے کہ جب میں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہوں تو صرف میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میرا رب بھی میرے ساتھ ساتھ ہے، یہ انہی کا کلام ہے. میں عرش کا مطالعہ کر رہا ہوں، فرشتے میرے ساتھ ہیں، جبرائیل میرے ساتھ پڑھ رہا ہے، انبیاء میرے ساتھ ہیں. وَيُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کائنات کی ہر شے میرے ساتھ ہے. وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاہِرُ وَالْبَاطِنُ. اس زاویے سے جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کی نگاہوں سے گم ہو جاتی ہے کہ بچانے والا بھی وہی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، اور پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. یہ جو سجدے پہ میں نے سر رکھا ہے یہ بھی طاقت بھی اسی کی دی ہوئی ہے، پیشانی بھی اسی کی ہے، اور خاک بھی اسی کی ہے، جھکنے کی ہمت بھی اسی کی ہے، جنبش لب بھی اسی کی عطا ہے. جب یوں خیال کرے گا تو مصیبتیں سارے ان کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں. خطبہ متقین میں مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عظم الخالق فی انفسہم فصور ما دونہ فی اعینہم. جن کے دل کی دنیا نے عظمت الہی کا مشاہدہ کیا ہو، سر کی نگاہوں کے سامنے دنیا کی بڑی مصیبتیں بھی ہیچ و حقیر لگتی ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے، یعنی ان کے بندے اظہار بندگی کے ساتھ اور قرب کے منزل کی طرف جائیں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نماز کے قریب ہو کہ قربتاً اللہ، 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، 3 رکعت پڑھ رہا ہوں، اللہ تو اپنے رحمت کے ذریعے میری جان سے زیادہ قریب ہے. تو قریب اس کا ہوا جاتا ہے جو فاصلہ رکھتا ہو. یہاں کون سی قربت ہم نے حاصل کرنی ہے؟ تو وہ دعائے کمیل کے جملے ہیں کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. وہ اپنے رحمت کے ذریعے مجھ سے قریب ہے. لیکن مولا فرماتے اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، جتنا میں تیری یاد کروں گا، جتنا سجدہ ریز ہوں گا، اتنا ہی میں تیرے قریب جاؤں گا. قرب الہی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا سے سب چیز دل سے نکال دے، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ کی منزل تک پہنچ جائے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ، کیا خوبصورت دونوں علماء کرام نے بیان کیا. آج کی ہماری یہ آیت اور جس کو میں الہی حکم کہہ رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ موجودہ دور آپ دیکھیں کتنے مسائل کا، مصائب کا ہے، اور اس میں جو ہماری کیفیت ہونی چاہیے وہ صبر کی ہونی چاہیے. لیکن وہ صبر حاصل کیسے کریں گے؟ نماز کے ذریعے. ابھی بہت سے معارف ہم نے پوچھنے، لیکن مجھے آپ کو دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ وقفہ کریے. جی بالکل، بریک کے جانے بڑھنا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم قاری محمد سبقت اللہ قادری صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ
के गदाए हुए हैं। जन्नत की हवाएं भी उन्हें बहला न सकेंगी। जन्नत की हवाएं भी उन्हें बहला न सकेंगी। जो आपकी गलियों की हवा खाए हुए हैं। जो आपकी गलियों की हवा खाए हुए हैं। सुल्तान मदीना की अता और मैं आसी। सुल्तान मदीना। जी नाज़रीन, मरहबा, इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जी आती साहब। जी, वो वक्फे से कबल हम नमाज और सब्र की बात कर रहे थे। जनाब मौलाना मिर्ज़ा हुसैन साबरी साहब, मैं ज़िक्र कर रहा था वक्फे से कबल के सब्र वो खसूसियत है कि उसके बगैर हम ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। दीन और दुनिया दोनों को भी साथ लेकर चलना हो तो फिर भी, और इवन अगर हम दुनिया की बात करें तो फिर भी सब्र के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती। मैं चाह रहा हूँ कि नमाज और सब्र के हवाले, दोनों हवालों से आप गाइड करें कि ये सब्र की जो इतनी अहमियत है, और यहाँ तो ये दो आयत है ना कि इस्तिआनत तलब करो सब्र और नमाज से, लेकिन सब्र के हवाले से तो कुरान करीम की तालीमात, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रसूल पाक ख़त्मी मरतबत और आइम्मा ताहीन अलैहिमुस्सलाम, उनके ज़िंदगी के वाक़यात भरे हुए हैं। सब्र का सिग्निफिकेंस, अहमियत हमारे ज़िंदगी गुजारने और दुनिया और आखरत संवारने में इसकी अहमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मुख्तसर आयतें मैं पेश करूँगा, उसी से आप ख़ुद नतीजा लीजिएगा। ज़रूर। कि एक में फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, दूसरा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तीसरा इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बग़ैर हिसाब। किसी अमल पर बग़ैर हिसाब का वादा अल्लाह ने नहीं किया। हत्ता इन्फ़ाक़ माली में भी 700 और 1400 का वादा किया है, लेकिन सब्र वो अमल है जिस पर। जी नाज़रीन, मरहबा, इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जी आदी साहब। जी माशाल्लाह। जब किसी से कोई चीज़ मांगनी हो और वो शख्स या वो हस्ती ख़ुद ही वो चीज़ दे दे तो किस कदर खुशी होगी। हम हमेशा अल्लाह से मांगते हैं, मदद मांगते हैं, और अल्लाह अगर ख़ुद बता दे कि इन चीज़ों से मदद मांगो तो इससे बेहतर और क्या होगा। आज हमारा मौजू खुदावंद कुद्दूस का हुक्म, ये इलाही हुक्म, इलाही अम्र कि सब्र और नमाज से मदद मांगो। जनाबे मौलाना डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब, इंसान सारी ज़िंदगी मदद ही मांगता है ना। मदद के बगैर तो ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं मदद के बगैर ज़िंदगी गुजारूंगा तो अल्लाह ने इंसान को ऐसा पैदा किया ही नहीं है। कहीं ना कहीं मदद की ज़रूरत है, और खुदावंद कुद्दूस की मदद की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंसान कितना खुशकिस्मत है कि अल्लाह कदम कदम पर ख़ुद गाइड कर रहा है कि कहाँ कहाँ मदद मिलेगी। बहुत सारे ज़राए हैं, लेकिन उनमें बहुत अहम ज़रिया जो कुरानी हुक्म है वो सब्र और नमाज। नमाज के हवाले से गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि नमाज किस तरह मदद करती है। मसलन ऐसे मेरे जहन में ख़्याल आया कि मुझे कोई बड़ी चीज़ चाहिए, मैं कहूँ मेरे पास इतनी दौलत आ जाए और मैं 2 रकत नमाज जो है वो पढ़ लूँ और फिर दुआ करूँ कि बस पलक झपकते में, तो ये मेरा ख्याल तसव्वुर कुछ नमाज की मदद जो है वो दायमी है, कुछ और किस्म की है। मैं चाह रहा हूँ इस हवाले से गाइड कीजिए आप। मोहतरम आबदी साहब, नमाज के बहुत सारे पहलू हैं
ایک تو اس کا بظاہر شرائط، فرائض اور واجبات کے ساتھ فقہی پہلو ہے، صحیح، اور ایک نماز کا باطنی پہلو ہے، اور اس کی ہدایت ہمارے لیے وہ کنورسیشن ہے جو حدیث جبرائیل کے تحت مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جبرائیل امین جب حضور کریم کے پاس آتے ہیں انسانی شکل میں، تو جہاں پہ ایمان پہ سوالات کیے، اسلام پہ سوالات کیے، وہاں پہ ایک کوشچن تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ میرے خیال میں جتنی جامعیت کے ساتھ اور نماز کی اصل روحانیت اور اصل اس کا مدعا پانے کے لیے، جوہر پانے کے لیے جتنا رسول کریم نے اس کا وہ جامع و معنی جواب دیا ہے، وہ آج ہماری نمازوں کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب احسان کا سوال کیا جبرائیل امین نے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایک تو عمومی اس کی وضاحت، اور ایک پھر میں ذرا اس کی جو ہے وہ لغوی اعتبار سے محترم آغا صاحب کے سامنے ایک نقطہ رکھوں گا، اور وہ بھی بڑا لطیف ہے کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرا ایسا مقام نہیں ہے نا تو ایٹ لیسٹ یہ تو کنسیڈر کرنا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ واہ، اور نماز کے اندر بندے کو اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ میں جس کریم مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ نے بطور واجب نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو رکھ دیا، قرات فرض ہے اور یہ بطور واجب سورہ فاتحہ کو رکھ دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین سارے تعارف کرواتے کرواتے آگے پھر اللہ سے مانگنے کا جو اسلوب اور سارے طرق ہمارے سامنے آتے ہیں، ان تمام کے اندر اگر دیکھیں تو جب بندہ اپنے نہ ہونے کا اور اللہ سے ہی سب ہونے کا اعتراف کر لیتا ہے، تو حضرت انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن، اگر تو نہ رہے، اس کو اگر ہم ماضی استمراری نہ بنائیں، اس کو الگ لے لیں فعل ناقص کو، ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب تو نہ رہے تو اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ظاہر جملہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ اسی بعد والے کے ساتھ ہی ہم اس کے لیے خبر ہے یہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھ سکتا دیکھیں ہے۔ ایک تو نحو کے اعتبار سے لغوی معنی کی بات کی جا رہی ہے، وہی اسی کی بات کر رہا ہوں، ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ جواب ہے اس کے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ مکمل طور پہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ، اور اس میں اگر تم اپنے آپ کو کچھ کنسیڈر نہ کرو، ہے عرفانی نقطہ ہے، اچھا نقطہ ہے، لیکن ظاہری جملہ اس کے ساتھ مربوط تراہ ہو تو اس کو دیکھے گا، فإنہ یراک، وہ لیکن تمہیں میں دیکھے گا۔ ویسے ایک بات عرض کروں، آپ ہی کی بات سے ایک اور نقطہ میرے ذہن میں، ہم عام طور پہ یہ شکایت کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ایمان کے درجات ہیں، عمل کے درجات ہیں، کہ نماز میں ہمارا دھیان بٹ جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، لیکن میں نے ایک چیز غور کی ہے کہ آدمی تھوڑا سا بھی اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، 3 رکعت پڑھ رہا ہے، مغرب کی 4، نماز میں بہرحال ایسے لمحات ضرور ہوتے ہیں جب انسان پہ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ خود کو محسوس کرتا ہے اللہ کے حضور، چاہے 4 جو ساری رکعات میں ہر وقت ایسا کرتے ہیں وہ تو کمال ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ایک لحظہ میں بھی انسان میں یہ ایک قوت آ جائے یا یہ حضوری کی کیفیت پیدا ہو جائے تو میرا خیال ہے بیڑا پار ہے۔ بالکل، دیکھیں اسی میں پھر آگے دیکھیں ایکسٹینشن جو ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جب ایک بندہ اس کے قرب میں جا کے اس کے قرب کی لذتوں کو چکھ لیتا ہے تو اسے پھر یہ خواہش نفس یا تن کی جو سامانیہ ہے وہ کچھ بھی نہیں لگتی، جی بے شک بے شک، وہ خود بخود ان چیزوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اس کے قرب میں جاتا ہے تو یہ خود بخود سے چیزیں اس سے۔ آپ ہی کے نقطے کو اگر آپ اجازت دیں تو آغا صاحب سے، کہ ابھی جو میں نے سوال کیا تھا اور بڑا خوبصورت جواب دیا کہ خدا کے حضور کیسی کیفیت انسان کی ہونی چاہیے، کہ نماز کے ذریعے کامیابی، نماز کے ذریعے مدد، یہ خود اٹ سیلف ہو جاتی ہے کہ جب آپ ایک ایسی ہستی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں کہ اب وہ جس حال میں بھی رکھے خوش ہیں۔ اور میں شاید ہم تو کیونکہ وقفے میں بھی مولانا علماء سے استفادہ کرتے ہیں، تو میں بھی یہ کہہ رہا تھا نا کہ اگر آدمی کو سونے کا پہاڑ مل جائے اور اس کو اور کی خواہش ہو تو اسے اطمینان تو نہیں ملا نا، لیکن اگر اسے بظاہر کچھ نہیں ملا لیکن اس کو وہ اطمینان کی کیفیت مل گئی تو اسے سب کچھ مل گیا۔ تو نماز یہ کیفیت پیدا کرتی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں
ایک لامتناہی لامحدود ہستی سے جوڑ دیتی ہے اور ہمیں وسعت قلبی اور وسعت ذہنی اور اطمینان پیدا کر دیتی ہے۔ بہت اچھا نقطہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کعبے بنائے ہیں، ایک ظاہر میں مکے میں، ایک ہر بشر کے اندر۔ واہ! یہ جو دل ہے یہ کعبہ ہے، کہ حقیقت میں اللہ کا گھر یہ ہے کہ شاعر نے کہا کہ میں باغ محمد کا چمن کیسے سجا دوں جب دل کی زمین ایک کی بھی زرخیز نہیں ہے۔ اس دل میں ہم نے غیر اللہ کو بسایا ہے، اولاد کی محبت غیر اللہ ہے، شہرت، عبادت، حتیٰ سجدے میں بھی مجھے ساجد کہا جائے غیر اللہ ہے، ممبر پہ جا کے شہرت طلبی ہو یہ غیر اللہ ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی قرآن کی شہرت ہو یہ سارا غیر اللہ ہے۔ جتنا بھی غیر اللہ اس حریم الہی میں آتا جائے گا اضطراب اور پریشانی میں اضافہ ہوگا، جب تک کہ چونکہ یہ دل کسی بات کمال ذات کے تلاش میں ہے، اللہ نے اس طرح بنایا ہے، یہ ساری دنیا اسے دے دیں پریشان ہوتا رہے گا، حتیٰ برسد بکمال مطلق وہ رفع کا جملہ ہے، جب کمال مطلق تک جائے گا تو وہاں سے آواز آئے گی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ابھی دل مطمئن ہو گیا ہے۔ اب وہ اس مناجات کے ساتھ جب کرے کہ الہی انت الخالق و انا المخلوق، انت الرازق و انا المرزوق، انت الحی و انا المیت، انت العزیز و انا الذلیل، انت المعطی و انا السائل، انت المجیب و انا المضطر، جب سجدے میں یہ باتیں وہ کر رہا ہو، رکوع میں یہی باتیں کر رہا ہو، بشرطی کی شرائط بھی اس نے پورے کیے ہوں کہ کس نماز میں خضوع و خشوع آتی ہے، وہ نماز جو برائی سے روکتی ہے، وہ نماز جو برائی سے روکتی ہے وہی قبول ہوتی ہے، اور قبول شدہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ اس کا تعلق جو ہے کہ وہ کون سی نماز ہوگی، وہ کیسے روکتی ہے برائی۔ آج تک تو ہاتھ پکڑ کے کسی نماز نے نہیں روکا ہے کسی نمازی کو، یہ کہ جب اسے پتہ ہے کہ 3 دن میں اپنے بھائی سے بات نہ کروں گا تو نماز قبولیت سے رک جائے گی، تو اس نماز کی قبولیت کے خاطر ان کے دستبوسی کرتا ہوں، تو یعنی یہ گویا قاطع صلہ رحمی کی برائی سے روک دیا۔ حرام لقمہ کھاؤں گا تو یعنی پیٹ میں جو ہے یعنی وہ کیا ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے؟ بریک کے بعد آپ کی بات ہم کمپلیٹ کریں گے۔ جی ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب 2 عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب 2 عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال
घराना है। जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया मोहम्मद सिबगतुल्लाह कादरी साहब ने। जी आप जी, और रसूल पाक ख़त्म मर्तबत और इस घराने की यही बहुत बड़ा एहसान कि उसने हमें अल्लाह ताला से जोड़ दिया, और यही इस घराने की हमारे लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से मदद है। आगा साहब, वक्फे से कबल आप से गुफ्तगू जारी थी और नमाज की इस एंगल पे बात हो रही थी कि मदद तलब करने के लिए अल्लाह ने कहा कि सब्र और नमाज से मदद तलब करो, रास्ता इख्तियार करो। हमने भी कुछ ही दिनों पहले, आपको याद होगा कि एक पूरा प्रोग्राम इस पर किया था कि अल्लाह का जो ज़िक्र है यही इत्मीनान क़ल्ब देता है, और पूरा प्रोग्राम था हमारा इस पर कि आज के दौर में जब हर तरफ बेसुकूनी और बेइत्मीनानी है, नमाज पढ़ के जब आदमी में वो कल्बी कैफियत होती है कि वो दुनिया की कायनात की सबसे बड़ी हस्ती खालिक से उसका राब्ता उस्तवार हो गया, तो वो जो कल्बी कैफियत होती है वो सोने चांदियों में और आसाइशों में तुलने वाली नहीं होती। तो एक एस्पेक्ट ये भी है। इंसान के दिल की मिसाल उस मासूम बच्चे की तरह है कि अल्लाह न करे किसी के सर से माँ का साया उठ गया हो, सारे शहर की माएँ दामन रहमत दामन मोहब्बत फैला दें, कोई कहे मेरी गोद में आओ, मेरी गोद में आओ, वो कहेगा मुझे मेरी माँ चाहिए। और जब माँ मिल जाएगी तो बड़े सुकून से, बड़े वक़ार से, बहुत इंसान का दिल भी इसी तरह है कि दुनिया की दौलतों ने हुब्ब दुनिया ने हुब्ब ज़र ने हुब्ब शोहरत ने दामन फैलाई हुई है, लेकिन चूँकि अल्लाह ने दिल अपने सिवा किसी और के लिए पैदा नहीं किया है, जब अल्लाह मिल जाता है इस दिल को, और इस दिल में जब साहिब खाना जब आ जाता है, तो उस वक्त उस बच्चे की तरह जिस तरह माँ के ममता के मुयस्सर आने से पुरसुकून होता है, ये बंदा भी इसी तरह है कि जब ये उस वक्त मुमकिन है कि जब उन अल्फाज पे हम गौर करें जो हम कह रहे हैं, अर्रहमान अर्रहीम के सामने खड़े हैं, मालिक यौमिद्दीन तक जाना है, सिरात मुस्तकीम पे चल के जाना है, अनअमता अलैहिम के हमराही में जाना है, तक़वा व ईमान के सामान सफ़र के साथ जाना है, मसालो अहले बैती की कश्ती में बैठ के जाना है, और पूरी कारवान हयात उसकी तरफ रवां दवा है, तो उस वक्त सुकून ही सुकून मिलेगा। वही इबादत से कट कर कतरे की तरह है। हालत इबादत में जब रब से मिलता है तो कतरा समंदर से मिलकर समंदर बन जाता है। तो इसी तरह सुभान अल्लाह। जनाब डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब, हम सब्र की नमाज और सब्र से मदद तलब करो साथ साथ चल रहे हैं। सब्र का एक और एंगल एक मरतबा मुझ पर उसका इंकशाफ हुआ कि ये सब्र हम समझते हैं कि जब मुसीबत आए तो उस पर हमें सब्र करना है, जो कि यकीनन है सब्र की आला तरीन मिसाल इसे करार दिया एक हदीस में, लेकिन ये सब्र इंसान का एक मुसलसल प्रोसेस है। मैं एक दफ़ा लेक्चर दे रहा था कुछ करियर काउंसलिंग के हवाले से, जॉब काउंसलिंग के, तो उस वक्त एक मेरे जहन में मिसाल आई। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शॉर्टकट चाहते हैं कि आज नौकरी हुई या आज कंपनी में आए और एकदम कुछ करें और CEO बन जाएं या डायरेक्टर बन जाएं। उनको ये नहीं मालूम होता है कि ये एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में मेहनत होती है, उसमें ख़ास सब्र होता है। तो मैंने वहाँ कहा कि ये जो है कि अल्लाह साबरीन के साथ है, वो आपके करियर में भी है कि आप सब्र के साथ उस प्रोसेस को पूरा करें और वो कॉम्पिटेंस हासिल करें और फिर आप इस पोजीशन पे जाएं, बजाय इसके कि शॉर्टकट की तलाश में हो। फरमाइएगा। देखिए, यही पहले जब आपने सवाल किया तो मैं इह्या उलूमुद्दीन के हवाले से बता रहा था सब्र के बारे में कि एक तो यह है कि नॉर्मली जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी सोसाइटी में कि कोई किसी पे मुसीबत आ गई है तो बंदा जज़ा व फ़ज़ा ना करे, सब्र का इजहार करे और अपने आसाब को अपने कंट्रोल में रखे। तो ये वो सब्र है जिसकी वाज़े मिसाल कुरान करीम में किरदार हज़रत अय्यूब का सब्र है। बेशक। तो सब्र का चैप्टर बताते हुए अगर अम्बिया से हज़रत अय्यूब का जिक्र ना किया जाए तो ये तसव्वुर अधूरा रहता है। तो एक मुसीबतों के ऊपर सब्र करने की बात है। दूसरा जो इमाम गज़ाली ने बयान किया है वो ज़ब्त नफ्स अनिल मआसी, बिल्कुल कि जो मासी हैं, जो गुनाह वाली बातें हैं, उनसे अपने आप को रोके रखना और ऐसे रोके रखना कि उसके ऊपर आप इस्तकामत इख्तियार करें। तो जब आप अपने आप को रोक के रखते हैं तो उस सूरत में अल्लाह ताला का इनाम आप पे आता है, मुनम अलैह तबके के अंदर आप शामिल हो जाते हैं। तो ये भी एक सब्र है कि जितनी देर आप कंसिस्टेंट रहेंगे।
جو آپ نے پوائنٹ آف ویو بتایا ہے بالکل پروفیشنل لائف سے متعلق بھی میں اس کو اکثر تعبیر کرتا ہوں کنسسٹنسی کے ساتھ، جی جی جی، کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ جو استقامت ہوتی ہے وہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کمیٹڈ ہو کے کریں، کنٹینیوسلی کریں، اور پھر خود ہی نہیں دوسرے جو آپ کے ساتھ اس پروفیشنل لائف میں ہیں یا ایمان، جیسے محترم آغا صاحب نے ابھی پوری وہ سورہ فاتحہ کی جو منظر کشی کی ہے نا، الرحمن الرحیم، ادھر آگے مالک یوم الدین کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ پورے کا پورا جو چیپٹر ہے نا سورہ عصر کے اندر 4 پرنسپل دے کر انسان کو بتا دیا گیا ہے، اور اس میں جو آخری بات ہے وہ وتواصوا بالصبر ہے، واہ، کہ ایمان، عمل صالح اور حق کی تلقین کرنا سب کو شریک کارواں کر کے، اور دوسرا اس کے اوپر صبر اختیار کرنا۔ تو اسی لیے اس کو آپ مواظبت بھی کہہ سکتے ہیں، کنسسٹنسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شارع زندگی پہ چل رہا ہے تو وہ ایمان پہ کنسسٹنٹ رہے گا تو یہ بھی ایک صبر ہے، اور کوئی اگر پروفیشنل لائف میں ہے تو اپنی اس سیٹ کو ریٹین کرے گا جس کا اسے منصب دیا گیا ہے، اور کمیٹڈ ہو کر کرتا رہے گا، کہ وہ جو ایکسرسائز ہے اٹ سیلف وہ بندے کی ایفیشنسی کو بڑھاتی ہے، امپروومنٹ اس میں لے کر آتی ہے، اور پرفیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور آپ اپنی جو آرگنائزیشنل گولز ہوتے ہیں، چاہے آپ کی پرسنل لائف کے کیریئر کے گول ہوں یا آرگنائزیشن کے آرگنائزیشنل بیہیویئر جو بنتا ہے اس کے گولز ہوں، وہ اس صبر کے ذریعے آپ حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو قرآنی آیت ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، تو انسان اپنے کریئر میں بھی صبر کے ساتھ محنت کرتا جائے، اور پھر یہ سمجھے کہ اللہ اس محنت کا اور اس صبر کا پھل ضرور دے گا، کیونکہ قرآن کریم میں وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اس لحاظ تو یہ سے اینگل بھی ہے۔ عابدی صاحب بڑا یہ اپلائیڈ کانسیپٹ ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، اور ایک ایسا ہے جو بڑا ریلیونٹ ہے۔ ایک تو ہماری پورا وہ جو ریلیجن کا پیراڈائم ہے اس کے پرسپیکٹیو سے ہے، اور دوسرا آج جو ہمارے ٹرینرز ہیں یا جس آرگنائزیشن میں میجارٹی امپلائیز کی مسلم ہے، تو وہاں پہ آپ ان آیات کو بھی لنک کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ویسے تو یہ جو صبر والا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر میرے خیال میں جدید دور کے اندر جن لوگوں نے ترقی کی ہے ان لوگوں نے سر نیچے ڈال کے مذہب کی تفریق کے بغیر بھی جب کوششیں کی ہیں تو انہوں نے ایسی چیزیں لے لی ہیں کہ وہ ابنائے وقت نہیں ہیں، ابو الوقت بن کے ڈیسیژن میکر ہیں۔ جدید دور میں جو ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک بالکل پورا ایک باب یا پورا ایک سبجیکٹ کھلا ہے، تو اس کی بھی اگر گہرائی میں جائیں تو یہ صبر والی چیز سامنے آتی ہے کہ اپنے ایموشنس کو کیسے، وہ کہتے ہیں کہ آئی کیو اب اتنا میٹر نہیں کرتا، وہ بھی کرتا ہے، لیکن ای کیو ایموشنل کوشنٹ جو ہے وہ زیادہ، تو وہ صبر سے بہت زیادہ ریلیٹ ہوتا ہے۔ جی بریک کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین، ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین، مرحبا، افطار ٹرانسمیشن کی آج کی نشست کا یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ جی عابدی صاحب۔ جی، اللہ تعالیٰ کو حکم قرآن پاک میں کہ استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو صبر اور نماز سے، تو سیر حاصل گفتگو ہوئی اس پہ، اور واقعاً بہت سے پہلو اگر آج ہم علماء کرام کی گفتگو سنیں اور سمجھیں، بہت سے پہلو آشکار ہوئے کہ کس طرح آج کے دور میں ہم صبر اور نماز سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ آغا صاحب، ایک سوال کی گنجائش ہے اور جواب بھی بہت مختصر، کیونکہ 2 2.5 منٹ آپ دونوں شخصیات کے لیے۔ امام جعفر صادق کی معصوم کی ایک روایت میرے نظر میں ہے، جب آخری وقت آیا اور آپ نے سب کو جمع کیا اور یہ نصیحت کی کہ نماز کو خفیف خیال نہ کرنا، ورنہ ہماری شفاعت تمہیں نہیں پہنچے گی۔ مجھے امام جعفر صادق کی ایک اور روایت میرے سامنے ہے بہار الانوار کی، تم اپنی نماز سے تساہل نہ برتو، کیونکہ رسول خدا، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت فرمایا، وہ شخص مجھ سے نہیں ہے جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے، وہ میرے پاس حوض پر نہیں پہنچ سکے گا، قسم بخدا وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو ہم جس پہ آس لگائے بیٹھے ہیں ائمہ طاہرین اور رسول مقبول کی شفاعت پر، وہ بھی نماز ہی کے ذریعے حاصل ہوگی۔ تو نماز کی یہ بہت بڑی مدد ہوئی کہ آخرت میں کوئی بھی غنی تو نہیں ہے، شفاعت تو سبھی کو چاہیے ہوگی، کہ وہ بھی نماز ہی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ہم ائمہ تک اور پھر خاص طور پر رسول مقبول تک نماز ہی کے ذریعے پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت سے بالاتر سورہ اسراء میں 70-72 کے بعد ان قرآن واقم الصلاۃ لدلوک الشمس و قرآن الفجر،
वग़सक़ अल-लैल के बाद व क़ुरआन अल-फ़ज्र इन्न क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा, इधर मशहूद बमाने शाहिद आया है कि सुबह की नमाज का नाम कुरान रखा है और वो ये गवाही देगी क़यामत के दिन खुदा के सामने कि इसने मेरा हक़ अदा किया है। कि चूँकि नमाज मज़हर इश्क़ इलाही है, मज़हर इबादत इलाही है। दुआए अबू हमज़ा समाली में इमाम सज्जाद फरमाते इलाही हुब्बी लक शफ़ीई इलैका, जो मेरी महब्बत है तेरे साथ यही सबसे बड़ी शफ़ाअत कुनंदा है। अब मज़हर इसका इजहार चाहिए कि अल्लाह से महब्बत होने का, और यही इबादत है, यही नमाज है, यही इश्क़ है। और रिवायात में है कि हर दिन सुबह जब तुलू हो तो आवाज़ देती है हर बशर को, मैं पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा आया हूँ, जो सलूक मेरे साथ करोगे वही तुम्हारे साथ क़यामत में होगा। तो ये इबादतों की भी इसी तरह आवाज़ है, जो सलूक करोगे यहाँ इबादत के साथ। जैसे कहते हैं कि आइन रजबीयून, क़यामत में पुकार आएगी कि अहल रजब कहाँ है। तो मकसद ये नहीं कि जिनका नाम रजब अली है वो कहाँ है, जिन्होंने रजब का हक़ अदा किया, जिन्होंने शाबान का हक़ अदा किया, जिन्होंने माह रमज़ान का हक़ अदा किया है, उनकी शफ़ाअत होगी। जिस तरह उसकी एक ज़िंदा मिसाल, नमाज को सही अदा करने वाले को नमाज हाजिर हो जाती है दुआ लेकर, हफ़ज़तनी हफ़ज़क अल्लाह, तूने मेरी हिफाजत की, खुदा तेरी हिफाजत करे। अगर कोई शराइत की रियायत ना करे, तहारत की, क़राअत की, हलाल खोरी की ना करे, तो नमाज ख़त्म होने के बाद हाजिर हो जाती है बद दुआ लेकर, ज़य्यअतनी ज़य्यअक अल्लाह, तूने मुझे ज़ाया किया, खुदा तुझे ज़ाया करे। बस खुलासा जुमला ये है कि शफ़ाअत के हम सारे मुतमन्नी हैं, कि शफ़ाअत कुनंदगान बहुत सारे हैं। हमारे वजूद के अंदर भी शफ़ाअत करने वाले हैं, वजूद के बाहर भी है। कुरान हो, पैगम्बर इस्लाम हो, मासूमीन, ये सारे बाहर के शफ़ाअत कुनंदा हैं। इश्क़ इलाही, ईमान, सब्र, सलात, सजदा, ये अंदर के सजदा करने यानी शफ़ाअत करने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास 2 मिनट हैं। सवाल की वजह मैं कहूँगा पूरे प्रोग्राम का एक खुलासा, जो हम कहते हैं आप ऐसे उलमाई हैं जो समंदर को कूज़े में बंद कर सकते हैं। हुज़ूर का खुतबा है शवाल की आखिरी तारीख रमज़ान से पहले। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रावी हैं, सुनन बैकी में खुतबा शाबानिया, बड़ा खुतबा शाबानिया, उसमें एक माह रमज़ान का तारुफ़ है हुआ शहरुस सब्र। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सामीन ये रमज़ान की ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो इस रोज़ा की डेफिनेशन ही देखें, अस्सौम अल इम्साक अनिल मुफ्तरात सलासा अल अक्ल व शुर्ब वल जिमा। तो मिन तुलू इल फ़जर इला गुरूब शम्स मरवियन लिल्लाहि तबारक व तआला। तो इसका माने ये है कि इन 3 चीज़ों से अपने आप को रोकना। और ये जो खाना सामने पड़ा है लेकिन नहीं लेते, असर के वक्त पानी मुंह में लेके वुज़ू में मजाल है कि गले से नीचे जाए जहाँ कोई भी नहीं देख रहा, तो ये सब सब्र है। तो पूरा माह रमज़ान का जो सबक है वो सब्र है, और पूरे इस सब्र के मैसेज और इन सब चीज़ों को अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो हज़रत इकबाल के इस शेर में तमाम हिस्ट्री हमारी इस्लामिक आ जाती है कि सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार्के वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान शाह साहब आप और जनाब मौलाना मिर्ज़ा हुसैन साबरी साहब, आपने बहुत बाकमाल गुफ्तगू की। कुरान पाक पर हमारा ईमान है, अल्लाह के पाक कलाम पर और इसकी हक्कानियत और सच्चाई पर हमारा ईमान है। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि सब्र और नमाज से मदद तलब करो, तो कोई मुश्किल ऐसी होगी नहीं कि जो हमें आए और हम नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए, और एक रिवायत में यहाँ पर इस आयत में सब्र से मुराद रोज़ा भी करार दिया गया, और ये मासूमीन के हवाले से दोनों रिवायतें मिलती हैं कि कोई मुश्किल होती थी तो नमाज पढ़ते थे और रोज़ा भी रखते थे। तो ये 2 ऐसी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं कि इनके होते हुए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। अमन, सुकून, इत्मीनान क़ल्ब और एक खुदा से ताल्लुक़ के ख़ातिर लामहदूद क़ुव्वत के होने का एहसास, तवानाई, ये सब चीज़ें हमें नमाज और सब्र, नमाज और रोज़े से मिलेंगी। बेशक ऐसे ही। अपने तमाम मेहमानों का नाज़रीन शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। जाते जाते मोहम्मद सिबगतुल्लाह कादरी साहब से गुजारिश करेंगे कि आप इख्तितामी कलाम पेश करें। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का,
میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا، سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا۔ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، پر مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ نبی کے